معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہوا بازی کی تاریخ کے ایک انوکھے واقعے کے بارے میں بتائیں گے جو لگ بھگ 50 سال گزرنے کے باوجود بھی اب تک ایک راز بنا ہوا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سن 1971 کی، جب امریکہ کے ایک ہوائی اڈے سے اڑان بھرنے والے ایک جہاز کو ہائی جیک کیا گیا۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ٹریول وتھ ٹائم کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو محمد احسن کی طرف سے السلام علیکم۔ 24 نومبر سن 1971 کی سپہر کو امریکی شہر پورٹ لینڈ سے سیٹل کے لیے ایک پرواز روانہ ہوئی، جس میں سوار ایک شخص نے بم کو پھاڑنے کی دھمکی دے کر بھاری قسم کا تاوان حاصل کیا۔ رقم ملنے کے بعد ہائی جیکر نے تمام مسافروں کو رہا کر دیا اور طیارے کو میکسیکو کی جانب اڑانے کی ہدایت کی، اور راستے میں پیسوں کے ساتھ پیراشوٹ کو پہن کر چھلانگ لگائی اور فرار ہو گیا۔ اس شخص کا نام کسی کو معلوم نہیں، بلکہ اسے فرضی نام ڈی بی کوپر کے طور پر جانا جاتا ہے، جس کی شناخت کے لیے ایف بی آئی نے 45 سال تک کوشش کر کے بالآخر ہار مان لی۔ طیارے کی ٹکٹ پر تو اس کا نام ڈان کوپر درج تھا، مگر خبروں میں غلط فہمی کے باعث یہ ڈی بی کوپر کے نام سے مشہور ہوا۔ 49 سال بعد بھی اس شخص کی شناخت اور اس کے مقصد کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ کسی کو نہیں معلوم کہ طیارے سے چھلانگ لگا کر وہ شخص بچ بھی گیا تھا یا نہیں۔ ڈی بی کوپر نارتھ ویسٹ اورینٹ ایئر لائنز کی پرواز 305 پر سوار ہوا اور طیارے کی پچھلے حصے کی نشست پر بیٹھ گیا۔ ڈی بی کوپر نے سگریٹ جلائی اور کچھ مشروبات طلب کیے، اور اسی دوران اس نے 23 سالہ ایئر ہوسٹس ٹینا کو ایک نوٹ دیا جس پر لکھا تھا کہ میرے بریف کیس میں ایک بم ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے برابر میں بیٹھو اور میری بات غور سے سنو۔ ڈی بی کوپر نے اپنے باقی مطالبات یعنی $2 لاکھ اور 4 پیراشوٹس کا مطالبہ کیا جو سیٹل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے کے بعد دیے جانے تھے۔ ایک جانب پولیس اور فضائی عملے کی جانب سے ایئرپورٹ پر رقم اور پیراشوٹس کو اکٹھا کیا جا رہا تھا، اور دوسری جانب پائلٹ طیارے کو ایئرپورٹ کے گرد گھما رہا تھا۔ اس موقع پر مسافروں کو ڈی بی کوپر کے معاملے کا نہیں بتایا گیا، بلکہ ان سے کہا گیا کہ ایک معمولی مسئلے کی وجہ سے طیارے کا ایندھن جلایا جا رہا ہے۔ 3.5 گھنٹے تک ہوا میں رہنے کے بعد طیارے کو لینڈ کیا گیا، جس کے بعد ہائی جیکر کو رقم اور پیراشوٹس دے دیے گئے۔ ڈی بی کوپر نے تمام 36 مسافروں اور عملے کے 6 میں سے 2 افراد کو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد طیارے میں ایندھن دوبارہ بھرا گیا اور ڈی بی کوپر کے مطالبے پہ طیارے کو میکسیکو کے لیے روانہ کر دیا گیا۔ اس وقت تک رات ہو چکی تھی اور موسم بھی کافی خراب تھا، لیکن ڈی بی کوپر نے پیراشوٹ پہنا اور اوریگن کے مشکل مقام پر چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد سے یہ کیس اب تک ایک پراسرار معاملہ بنا ہوا ہے اور بالکل کسی فلمی کہانی کی طرح محسوس ہوتا ہے۔ اس معاملے پر ایک ڈاکومنٹری بھی ریلیز ہو چکی ہے۔ سن 1971 سے سن 2016 تک ایف بی آئی نے ڈی بی کوپر کا سراغ لگانے کی پوری کوشش کی، اور ریکارڈ کے مطابق یہ ایک سفید فام شخص تھا جس کا قد 6 فٹ 1 انچ اور وزن 77 سے 80 کلوگرام، عمر 40 سے 50 سال کے درمیان، بھوری آنکھیں اور سیاہ بال تھے۔ ایف بی آئی نے سراغ لگانے کے لیے ہزاروں افراد سے پوچھ گچھ کی، اور واقعے کے 5 سال بعد تک 800 سے زائد افراد کو مشتبہ قرار دیا، مگر کوئی بھی مجرم ثابت نہیں ہو سکا۔ طیارے میں ڈی بی کوپر نے بہت کم سراغ چھوڑے تھے، جن میں سگریٹ کے چند ٹکڑے، نشست پر ایک بال اور ٹائی تھی، مگر کسی بھی شے پر ڈی بی کوپر کے فنگر پرنٹ نہیں مل سکے۔ آغاز میں یہ مانا جا رہا تھا کہ یہ ہائی جیکر ایک ماہر پیرا ٹراپر ہے، مگر مزید تحقیقات میں دریافت کیا گیا کہ وہ ماہر نہیں تھا۔ ایف بی آئی کے اسپیشل ایجنٹ لیری کیرر نے سن 2007 میں کہا تھا کہ پیراشوٹ سے چھلانگ لگانے کا کوئی بھی ماہر تاریک رات اور بارش میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ تفتیش کاروں کا یہ بھی خیال تھا کہ ڈی بی کوپر نے یہ کام تنہا کیا،
کیونکہ اگر وہ کسی گروہ کا حصہ ہوتا تو میکسیکو کے بجائے کسی مخصوص فضائی روٹ پر جانے کا مطالبہ کرتا اور کبھی بھی مشکل حالات میں چھلانگ نہیں لگاتا۔ سن 1980 میں ایک بچے نے کچھ ایسا دریافت کیا جس کے بعد اس معاملے کے بارے میں دلچسپی ایک بار پھر بڑھ گئی۔ 8 سالہ برائن انگرام واشنگٹن کے دریائے کولمبیا کے کنارے پر کھیل کے لیے کھدائی کر رہا تھا۔ کھدائی کرتے کرتے اس نے $20 کے نوٹوں کا ایک بنڈل دریافت کیا جو کہ مجموعی طور پر $5,800 تھے۔ جب بچے کے والدین نے پولیس سے رابطہ کیا تو انہیں علم ہوا کہ ان نوٹوں کے سیریل نمبر اسی رقم کے ہیں جو رقم ڈی بی کوپر کو دی گئی تھی۔ طیارے میں کچھ اشیاء کے علاوہ یہ واحد ثبوت تھا جو ہائی جیکر کا ملا۔ نوٹ دریافت کرنے کے 6 سال بعد برائن انگرام کو اس رقم میں سے $2,760 دیے گئے۔ برائن نے سن 2008 میں $20 کا نوٹ $37 لاکھ میں نیلام کیا۔ اس واقعے کے بعد امریکی سول ایوییشن اتھارٹی نے بوئنگ 727 میں کوپر وینز لگانے کی ہدایت کی۔ یہ کوپر وین در حقیقت طیاروں کے پچھلے حصے کی سیڑھیوں کے باہر لگائے جانے والی چٹخنی تھی تاکہ کوئی بھی پرواز کے دوران انہیں کھول کر باہر چھلانگ نہ لگا سکے، جیسا کہ ڈی بی کوپر نے کیا تھا۔ ویسے تو ایف بی آئی نے اپنی تحقیقات سن 2016 میں ختم کر دی تھی، مگر ادارے کی جانب سے درخواست کی گئی تھی کہ اس حوالے سے کسی کے پاس اگر کوئی معلومات ہو تو وہ ضرور جمع کروائیں۔ یہ تھی ڈی بی کوپر کی کہانی۔ اس کہانی میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ، یہ سوائے اللہ کی ذات کے کوئی نہیں جانتا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔